ALRA TV. دین الہی کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے. دین مذہب دین الہی میں چاہے مسلم تھے چاہے کافر چاہے زندہ تھے چاہے مردہ. اللہ کا دین عشق ہے. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت عشق نہیں ایمان مکمل نہیں. دوائی کا پتہ بتاتے ہیں نا, دوائی دیتے تو نہیں ہے نا. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے. یہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں, محبت کا تعلق دل سے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ 10 کرو خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے, سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی, پھر عشق آ گیا, پھر میں تیرا اور تو میرا. اندر آئے تو بات بنے نا. یہ اندر آتا کیسے ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں نا. جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا, اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ جلدی آ جلدی آ. لیکن تیرے پاس طریقہ ہونا تو جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں, آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے, آج تمہاری منزل جاری ہو گئی. کچھ لوگ جن کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے. تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہوگی وہ کیا کریں؟ ایک اور آسان طریقہ ہے, یہ اللہ کی ضربیں لگائیں. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب اللہ کی ضربیں لگائیں گے اور دل کی دھڑکنیں ابھریں گی, وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, وہ تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس جنات کی ہندو فوج ہے, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کر, تباہ کر, کچھ بھی کر, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے, ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا. کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, وہی اللہ نقش ہو گیا, وہ ایمان ہو گیا. اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگے جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اب اس کے لیے کوئی بیعت نذرانہ نہیں ہے. جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں, اجازت لیں. اگر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا, اگر نہ شروع ہوگی تو تمہارا کیا پکڑا, جیسے ہے ویسے تو رہو گے نا. جو 5-7 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. اگر تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ اللہ تیرے عمل سے نہیں ہوگی, تیرے کسب سے نہیں ہوگی, اللہ کے کرم سے ہوگی. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو گارنٹی تو ہو ہی گئی نا. حج قبول ہوتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کا قلب اللہ اللہ پہ چل پڑے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عمل سے کسب سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اس کے لیے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں.
Gosh, Marhaba, and a very warm welcome to today's Daily Prelude show. It's the 7th of February 2020, and Friday means Universal Zikr Day, which is a very important day in the week of a Sufi. We should be conducting zikr very regularly. It's recommended that every day we can perform the zikr to produce more divine light, more divine energy. But at the very least, this once a week is something that we should most certainly be indulging ourselves in, and in the universal Sufi zikr. So this Friday, I'm very pleased to introduce Sheikh Tanveer to the Daily Prelude show. Marhaba. And it's a very happy day as well for ALRA TV, the huge success of the Nation's Court, which has really taken the internet by storm. We're sort of ranked number one and getting 8.5 thousand views in a day. So it's been really incredible feedback for the Nation's Court. It's very important that we explain that they are actors, and this is the whole purpose and the function of this court and this program, is to really show the reality of sectarianism. And it's been very, very well received. People are really agreeing with it and really enjoying this, and just coming to terms with that reality of the ridiculousness of sometimes that the sectarianism. Yes, this is the present day condition that the religions have been subjected to. Many sects, and everyone is blowing his own trumpet, and no one is leading you onto the straight path that leads to God. And also, Harry has been very busy this week with his Harry Speaks, and he's come down to London this weekend, and he's going to be joining Nasir Younus on his Daily Pulse show straight after this, so stay tuned for that, and with Ghulam as well. So that's going to be great, that they're going to discuss exactly what's going on, and this great work that Harry's doing with these Harry Speak videos, discussing real hot topics and getting into the, jumping into the depths of spirituality and how this is going to help people in their lives. So this is a really great videos that he's making at the moment. So the Nation's Court, we really need to be sharing that, and because as we've seen, if 8,000 people, more than 8,000, are watching it, and they're most certainly getting full benefit out of watching it, then there's many more out there that are going to enjoy and just come to terms with this. The ridiculousness of the bickering between different sects that are in the same religion, the same God, the same religion. And so let's really share that video out there, and hopefully you've already viewed it and liked it at the very least, but we really need to get it out there. And we're going to talk about zikr today. It's been several weeks now that we haven't discussed it, because it's a very, very important part of the spiritual path. The loud chanting of God's name, and this is conducted most certainly for us in a universal atmosphere, universal brotherhood, and where all 5 messengers are remembered through the meditation of the heart. Yes. And it's very important that any
so-called spiritual practice that we do has spirituality and has the spirits present in that act. Otherwise, this is going to be a fruitless exercise. Exactly. These practical techniques that we share with people are under the scrutiny of God, and they have verification of God. And we most certainly can feel that divine energy and that divine light, and that sort of little bit of time in your schedule where you can just leave this phenomenal world, where you can leave your mundane life and just focus on connecting your heart stronger and stronger to God, and to also wash away those negative energies. We focus so much on our bodies these days, washing our hands and our face daily, because of course we realize that we're picking up dirt. And it's just unfortunate or fortunate that we can see that dirt. And this is why we use our hot water, we use soap, and we wash away the dirt that we accumulate throughout the day, through work and through traveling on public transport, things like that. You feel some dirtiness about you. Exactly. And but spiritually, the spiritual dirt, the negative energies, now that's a tricky one. That is where the esoteric knowledge comes, because this is not for everybody. This is only the people that have the spiritual awareness and who, under the guidance of a spiritual master, that are fully aware that we're accumulating this negative energy. Where are we accumulating it from? And we might say, no, we're not going to casinos or brothels, or we're not doing bad things. But no, this negative energy is very much part of this phenomenal world. Exactly. It's part of the animals and even the fruits and the vegetables that we eat. Everything has an amount of negative energy. Watching television, listening to certain types of music, in certain company of certain people, we feel and we attract this negative energy. Exactly. And this can't be washed with soap and water. Yes, soap and water. Even our physical worship is not going to help. And you see, people, those who are surrounded by this negativity, if you keep company of those people, even if you do not have committed a sin or a bad thing, but just by being in the presence of those or just accompanying such people, those who are negatively charged, you will feel emotionally down. You will feel surrounded by this negativity. And obviously, the worship or the physical, just caring for such thing will not help. The mental counseling also is not going to help. It is the remedy lies only in spirituality, and the loud chanting, the zikr, helps as a remedy in this course. Yes, and it's most certainly, as we talk about the shows that we attend, this mind, body, soul that people are, they yearn for, and they visit these shows in order to really discover how the mind, body, and soul can come together, how they can enlighten these three. But there's only one route that I've ever discovered, and that's the universal Sufi path. This universal Sufi order is the only school, the only college, the only university in today's jungle of these spiritual practices and occult followings that we find, that actually encompass the mind, body, and the soul all together. And the zikr will generate divine energy, and it will clear off negative energy, and it will keep the mind fresh, and it will also create a presence of God and a feeling of the presence of God. So you have the mind, the body, and the soul all active during the zikr. And it's highly recommended that the original, the true, and the powerful name of God, Allah,
is performed during this zikr. This is the most divine energy that you can produce and you can receive is through the chanting of Allah, Allah. And that's highly recommended. But of course, this is the universal Sufi zikr, and nobody is forced into anything they feel uncomfortable with or that they're not familiar with. Yes. So whatever name people call upon God, they can perform this also during the zikr. Yes. It's about generating divine energy in the heart. It's about injecting that name of God, coloured with divine light and divine energy from a Sufi master, and that will produce the energy. Chanting it just by the mouth, just by the tongue, is not going to generate the divine energy. Divine energy. Yes. It has to be coloured with this spiritual energy and divine energy that only a true spiritual master, and a spiritual master, obviously, if we're reciting and chanting the name of the 5 messengers, then that Sufi master shouldn't be just attached with one messenger or attached with one religion. Yes. That Sufi master must be engaged and personally familiarized and contact with all 5 grand messengers. 5 grand messengers, exactly, very rightly. And you see, the heart activation obviously plays a very pivotal role in this, and this is being the first and foremost thing, the activation of heart and the heart producing divine light, and that also comes with the courtesy of the spiritual master. Yeah. And then the subtleties, all the 5 subtleties, the 5 souls that God has placed in a human breast, that belong to 5 grand messengers. So if the spiritual master is not in contact with these 5 grand messengers, then just by merely pronouncing or chanting the name of their respective motto is not going to help. And this is the key, being the touchstone of the recognition of a perfect spiritual master. If someone claims to be a perfect spiritual master, then this is the key, that if he is really an appointed one from God, the spiritual master, then he has got to be in contact with these 5 grand messengers and render you with that spiritual grace, and will awaken, activate and enlighten the souls that God has placed in you, respectively the qalb, ruh, sirri, khafi, and all these souls belong to these 5 dignitaries, the 5 grand messengers, being Adam Safiullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, and Muhammadur Rasulullah. So this is very important. And another thing that we need to take care, that it is the negativity that comes from within, because the negative psyche, the lower self, the nafs, is an entity, is a devilish entity that God has placed in a human being. So obviously that needs to be, even somebody is not committing any sin, not being involved in any bad activity, even by breathing in this world, just by breathing, because the whole atmosphere is polluted, is saturated with this negativity. So only by breathing in, suppose you are sleeping, just, you are not doing any sin, you are not involved in any bad activity. Even by breathing, you are attracting the negative energy, and you are accumulating a huge amount of negativity. So in order to neutralize and in order to eradicate this negativity, obviously the positive energy, the divine energy, has to be communicated within your inner chamber, and that inner chamber is the key to spirituality, being the spiritual heart, and that is activated by the spiritual master. So yes, without the enlightenment of the heart, the awakening of the heart, then this practice cannot take place. It's just be a ritual. And we can see the difference. You see, millions of people are chanting the name of Allah. Yes. Millions of people. Yep. Some people are calling upon God and Ram and Ishwar and Vaheguru and Allah everywhere. But we don't see that people are behaving in a godly manner. No, why? Because godly attributes come with this divine energy, and that divine energy has to be taken to your heart, and then from the purification of heart,
comes the step, the stage of, or the phase of the cleansing of the lower self. And then that's lower self absorbing the positivity, the positive divine energy, that will reflect the godly attributes in your character. So in the absence of this pure, true spirituality, obviously the just a superficial or the apparent practice of following a religion is not bringing about the change that it is meant to be. Yeah. And look how wonderful it looks. I mean, ALRA TV have done a wonderful job. It's like a POV zikr, isn't it, really? It really is. That we can just join it on a Friday. We know it's going to be regularly conducted every Friday, 10 o'clock. And share it with others. What we're going to do next week, we're going to make a video, a 20-minute video, and we're going to explain exactly how to engage in zikr, the benefits of zikr, and exactly go through what the mottos mean. And we'll make it into a 20-minute video for YouTube for everybody to share. And when we join Mind, Body and Soul, or we go and visit people, we talk to people about the zikr, we can just tell them, go onto YouTube, look at this zikr, it will be explained to you exactly what the process is, exactly what a universal zikr is. And after you have experienced the enlightenment of the heart, then you can go away, you can look at YouTube, and you can join this zikr, and you feel very much part of it. The way Shadbai's videoed it, the whole atmosphere of it is absolutely spot on. You really feel. I mean, I was wonderful. There. I was conducting. I was joining it from Germany last Friday, and we enjoyed it as much as when we were here. You feel the same spiritual presence while you're engaging in that. You don't have to physically be here. Obviously, it's wonderful to be physically here to do it, but this is a spiritual activity. So it can be whether you're in Germany, whether you're in India, whether you're in America, just share this with people, share this YouTube video that we're going to do next week. And because people are very interested in it, when we, from Germany, people were talking about this zikr, and people are very aware. There's kind of like two schools of thought. People do often think that it's a newfangled thing. It's this is a new kind of meditation, chanting the name. But I mean, Lord Jesus performed the zikr, Ya Qudus, Ya Qudus, loud chanting. He was engaged fully in zikr of the heart. This has been going on for good thousands of years. This is not a newfangled concept that's going on. This is the real deal. But it obviously has been. Just say the effect of it has dwindled away because there hasn't been that spiritual presence. So it turns into a normal meditation where you're just relaxing your mind. Somebody's talking you. I don't know, Harry, if you've ever sat in a meditation circle and they talk you through you're walking on a pathway. There's a bench there. Exactly. You sit on the bench. Somebody's put his arm around you, and soft music's playing. Oh, it's God. He's put his arm around you. What do you want to ask him? I mean, this is okay. It's very relaxing. You feel an immediate burst of youtheism and energy. But is this really washing away the negative energies? No, of course. Because this is a kind of a scenario that you yourself are haunting on you. Right. So you are just imagining that. But it doesn't have, in reality, in spiritual terms, it doesn't exist there. No. The contact is missing. So you are not being to that particular realm, or you're not visiting that spiritual dignitary. So obviously, how are you going to reap the benefit of being in their presence? Yes. So the spiritual contact is the main thing. And it is wonderful for the novices. And we've had first-hand experience. And if we were at a show at a weekend, we will explain to somebody they'll say, look, I try meditation many times, and once I start meditating, then I start thinking about paying the rent, and I have to work tomorrow, and my mind's gone off it, and I'm done.
So we always recommend do the chanting of God's name. Yes. And while you're chanting loudly, Allahu, Allahu, then your mind hasn't got any chance. There's no quietness. There's no emptiness in your head to be filled with rubbish, because it's all being filled with the name of God and with God's light. Yes. And lo and behold, on the Sunday, the next day, they come right up to our stall and say, I tried that chanting last night and I was away. I wasn't thinking about anything. I was just thinking about it was just me in the audience of God. And I was chanting the name you gave me, that mystical formula you gave me yesterday. And so it does work. It's really, really helpful. And this is how we're going to give this gift to humanity. Exactly. I mean, can you imagine if everybody has that opportunity to fill their hearts with God and to fill their hearts with love and energy and to wash away these negative energies and stop these negative actions taking place, because there's no room. If your body, your mind, body and soul is all active in positive recitation, then there's no room for negative. Exactly. Because like you said, the divine mystical formula, the name of God, it is a special entity, a spiritual entity. Yeah. And that universal Sufi master places in your heart. And that entity, the spiritual entity, that is the name of God, that is producing the divine light, and it is synchronized in your heartbeats. So obviously, if someone is calling upon the name of Lord, they are saying Allahu, 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 but they do not have the spiritual entity activated in their heart. True. So obviously, in the absence of that entity, the Allahu, the recitation of Allahu does produce divine light, but it doesn't communicate to your heart. And so it is not being responsible to bring about any change that it is supposed to be. That's wonderful. Okay, wonderful show again. Thank you, Sheikh Tanveer. So stay tuned for the Universal Sufi Zikr, the Friday Universal Sufi Zikr. Yes. And of course, we've got Nasir Younus with his finger on the pulse. Yes. And coming up, and with special guests from up north. We have Ghulam and Harry are going to be joining Nasir, so it's going to be a good energy, youthful energy going around the studio. Exactly. And a good injection of energy is always needed and always accepted. And of course, that next Wednesday, I'm going to have a new program starting on the Daily Prelude Show. That's going to be starting next Wednesday. I'm going to put all the details on my Facebook page, Rev Steve Bell, on Facebook. So if any of you haven't friended me on there or follow me on Rev Steve Bell, please do so. And thank you very much for joining us at 9 p.m. We're here every day. Please join us. You're always more than welcome. And please enjoy the Sufi Zikr. See you tomorrow. God Hafiz. لا إله إلا الله 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 آدم صفي 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 الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل 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 الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله عيسى روح الله
لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله الله رب یہ کون آ گیا کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا مرحبا 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 یا حبیب خدا مرحبا مرحبا آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے
रसूल के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल आदम से लाई है। Assalamu alaikum, Gohar Shahi Marhaba, and welcome to all viewers to the Daily Pulse yet again. I'm more than happy and glad to be sitting here sharing this platform today with two beautiful people, and the first being my lovely friend all the way from Blackburn, Hazrat Hasib Bhaijan, all the way from Blackburn here. And to my right, I have brother, a famous and a beautiful Naat Khwan from Bradford, Ghulam Muzammil. And I'm blessed to be sharing this platform with the both of you. Thank you. We're the Northerners for tonight. Can I tell you Southerners a few things? Yeah, sure. You're going to tell us Southerns a few things. Yeah. I hope it's not tag team. Yeah. Both tagging on me. You got two Northerners on your centre feed. Go for it. So today, I'm not sure if you were watching yesterday. Were you? I was. You were watching the Daily Pulse yesterday. Were you, Ghulam? Yeah, definitely, man. So yesterday, I was speaking about two statements. One from Prophet Muhammad, peace be upon him, and one from Isa alayhi salam, Lord Jesus Christ. And we were just comparing and pondering about how they can be so ridiculously similar. And they are talking about the same things, and things that we do not ponder, aspects of the religion that we don't ponder upon anymore. Be it if you're a Christian, a Catholic, Protestant, whatever the sect may be it a Sunni, a Shia, a Wahhabi, Salafi, whatever the sect may be, it doesn't matter whether you're a Jew anymore, a Christian, or a Muslim anymore, because truth be told, unfortunately, nobody is any longer finding the path to God. Nobody is any longer being delivered to God by the respective religions. And I've just pulled out two ahadith. You could call them ahadith. One is from the ahadith of Prophet Muhammad, peace be upon him, and the other is of Lord Jesus Christ. And they are obviously traditions of the Prophet in their own way. One is an instance whereby Abu Huraira
radiallahu anhu said that I was told of two types of knowledge. Two types of knowledge. One, I have told you. The other, if I were to tell you, you would stone me to death. Now, do we today, as Muslims, as part of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah, or part of the Salafi or Wahhabi or whatever sect, Shia sect, do we ponder, why did Abu Huraira say that? I mean, he was, we always beat the drums about the Sahaba Ikram. We always beat the drums about the companions of the Prophet, peace be upon him, about how holy and respected they are. But when Abu Huraira said, amongst all the other Sahaba, he was talking, obviously, he was amongst Sahaba and the Tabaeen of his time. And he was saying to them that I have told you of one knowledge, that the Prophet, peace be upon him, departed to me. And if I were to tell you of the other, then you would stone me to death. This is something that we should think about. What was it? I mean, where's your curiosity gone? You know? By the way, those who don't know, Abu Huraira, God be pleased with him, was known to be the best student of the University of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So whatever the Prophet and said, or whatever the teachings, they were delivered right into the heart of Abu Huraira. He was given the tongue, he was given the memory. As far as I remember, there was a hadith that said the Prophet prayed or gave the luwabid dahan, the saliva or the blessed saliva into Abu Huraira's mouth, and said, from now on, whatever I say shall be memorized. And he is also one of the Sahabas that memorized a lot of, and he noted down a lot of the verses of the Quran and a lot of the hadiths that came from Abu Huraira. So he was the most intelligent, the most brightest kid in the University of the Prophet, Prophet Muhammad. And Sayyid Younus AlGohar also just said, I am very happy to see you all there here today. So it's our pleasure. We're lucky, yes. And that's a very viable point, obviously. And then ridiculous, you know, the resemblance and how similar these two quotes are. This is from the Gospel of Thomas, which I was also reading yesterday. The Gospel of Thomas. And Thomas, let me just try to make our Eastern listeners, Eastern even in Bradford, understand, you know, the Northerners. Okay. That Thomas was, you know, to say in your lingo, Sahaba of Lord Jesus Christ. And this is what he heard from the Prophet. This is another book of ahadith, if you want to call it. And he said that Jesus asked his disciples, this is in the Gospel of Thomas, and he says, Jesus asked his disciples, make a comparison. What am I like? Jesus is asking his companions, make a comparison. What am I like? And Simon Peter replied, you are like a righteous messenger. Matthew replied, you are like an intelligent lover of wisdom. Thomas replied, teacher, I cannot possibly say what you are like. Listen to the adab, you know, and this is how important adab is in the court of your master. Thomas replied, teacher, I cannot possibly say what you are like. Jesus said to Thomas, I am not your teacher. You have drunk from and become intoxicated from the bubbling water that I poured out. Wow. Jesus took Thomas and they withdrew. Jesus said 3 things to him. And when Thomas returned to the other disciples, they asked him, what did Jesus tell you? Thomas replied, if I tell you even one of the sayings that he told me, you would pick up stones and throw them at me. This is what Thomas said. And we have just heard about what Abu Huraira radiallahu anhu said. And this is what a Sahaba of Isa alayhi salam is saying. That if I tell you even one of the sayings that he told me, you would pick up stones and throw them at me. And fire would come out of those stones and burn you up. So when you post things on Facebook, and people are throwing at you social media stones, don't be surprised. This is the sunnah of the Sahaba of both Isa alayhi salam and the sunnah of the Sahaba of Hazur Pak sallallahu alayhi wasallam. Yeah. This is spirituality. And what was it? What was said was not discussed. But what is bestowed upon us
by the teachings, by the ta'aleem of Sayyidina Gohar Shahi, what is bestowed upon us in the court of the Sufi master Younus AlGohar. This is the core of every single religion. Oh, yeah. Every single religion. Religion teaches you, religion tells you that Allah is very far away. Gohar Shahi says that no, Allah can be right here. This is what people hear and they throw stones at you with. Absolutely. And I'd like to add a note on this is when you said when Thomas met Jesus and he said that statement when if people were to know about this knowledge, you were stoned me, and the similar comparison you gave to I would say a later version of the time 1400 years ago, where Abu Huraira, the companion of the Prophet Muhammad, peace be upon him, said the same thing. And then after another, I would say 600 years after, I would say 900 years, Rumi also mentioned something similar to this. When they had the first encounter, Shams Tabriz and Rumi. And Rumi was sitting by the riverbed with his books. And Tabriz was a very mystical sort of, like a Madzub, as a master explains. And he comes to him and he gives him that look, like one of those ones. Who the hell are you? And this is, and Shams deliberately asks Rumi, "What are these?" And he chuckles like, you have a bit of an ego because Rumi wasn't purified then. Rumi wasn't taken into that self-disciplining and self-purification yet. And he says, "This is not something you know. This is something that you do not know of." Right? Okay. And Shams to test Rumi, it picks up the books and throws them into the riverbank. And Rumi at that moment of time had a mini heart attack. He said, "Oh my God, this absolutely." Because then it wasn't like printing machines and printing press you have right now, where you have a copy data and cloud system and you can recover and you can back up. It was there, and that's the only raw copy you have. And he had a little, his heart went down. He go, "Oh my God, this crazy man had just come up to me and asked me, what are these?" And I just said, this is what you do not know of. And he just threw my books away. And he's about to get really full of rage and just hang on a second, pick the same books up from the riverbed, drenching, and he puts them there in front of him, and he opens it. Every single word is there. And Rumi's surprised, and he says, "What is this? How did he do that?" And he says, "This is something that you do not know of." And that's the time that Rumi realized he knows the knowledge of which I do not know of. He knows the knowledge of the next level. And this is it. A lot of it, when you meet a lot of scholars and clerics, they only talk about the surface level, scratching the surface. They don't want to really go down. And when I was listening to the teachings of our great master, Younus AlGohar, I said, this man knows what's in the next realm. This, as if he's been there or come back, He's been there, come back so often that he can tell with his eyes closed, somebody gives a direction and he knows it too well. And this is what I realized, that the teachings that are given from this platform were to deliver that. And coming back to the context again, is that knowledge, when they went into seclusion, Rumi and Shams Tabriz, and the Shams gave all that knowledge, the divine knowledge, he poured into all the secrets of the secrets into Rumi's heart. And Rumi was so infused in his love, he went to a blacksmith and they were banging. Because with blacksmiths, they have to mold and to turn a metal into a certain shape and form. They have to put it into heat and have to really bang it hard. And he was so enlightened that with every bang he go to Allah, 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 Allah. And he was like, wherever I go, whatever I see, whatever I hear, what is going on? I see God. And this is beginning to become his reality. Exactly. And this is it. This is the esoteric knowledge, which I a lot of explain. It's either your cup of tea or it's either not. It's either you will drink this potent of love and self-purification, you won't. Because a lot of people just
look at it and they judge. This वो कहते हैं, some things जो होता है वो जो दिखता है वो होता नहीं. Whatever seems to appear is not what it is, and what it really is, it does not seem to appear. And this is what the teachings of the spiritual knowledge, because we cannot see this happening behind the scenes, and only when you're in it, and only when you feel it, only then you know it. And this is again, because when you tell this knowledge to a common man, he's like, oh my God, have you lost the plot? And I've read some comments on various profiles, and like, you lost the plot and you this and that, and I'm hear quite, that a lot, don't we? I'm quite peace at heart. I'm saying, I know, relax, take a chill pill. As long as I'm being like, I know I'm on the path, because from within, you're at peace and you're at contentment. So so is that something that pre-linked to what Rumi said? And now again, our spiritual master, our universal Sufi master, Raria's Golshai teachings are that too. And I believe this is the last save of the time. This is the best and 100%. the last spiritual master that will ever touch this planet Earth. Because the end is very soon. We see that everywhere. And if somebody is offering you a hand, a helping hand to take you to God, I read just a quote outside, and he said, test me, I will connect you to God. And give it a go, Just like, just don't be, what I would say, don't be like, be very judgmental. And, you should always try things, Open your mind and test it. Yeah, test it. That is the issue. Yeah. And the thing is, we have read these two extracts, one saying of Thomas and the other saying of Abu Huraira. And they are both talking about an ilm, a knowledge, a type of knowledge that, and Sayyid Younus AlGohar is saying that Sufism is the type of knowledge that is still not known to many. Yeah, absolutely. True. Younus Nasir. Okay, when I became familiar with this, I met another spiritual master, and he wasn't fully enlightened from my understanding now. But the thing is, with spirituality, with tasawwuf, is I would say very LP, low profile. Anybody who knows it keep a secret, because they know if they tell into any sane man, he will call. They will stone them. Yeah, absolutely. They'll call him insane. You've lost your senses. True. And this is why he was very quiet, getting on with his life, and he shared that because he probably saw that interest in me. But I began to realize this wasn't it. So when I watched the videos, and it's quite clear what our spiritual master said right now, that people are still not familiar with it. No. When they hear it for the first time, they're a bit like confused where this is coming from. The thing is, like Allama Iqbal said over a century ago, that 400 saal se hain Hind ke mehkhane band. He was referring here to the spiritual knowledge that there had been no Murshid Kamil for 400 centuries. This was 100 years ago. So it had been 500 years since a complete spiritual guide had been about. What do you say that's like Khwaja Garib Nawaz? Yeah, they were much before that. Okay, right. Yeah. So like 100 years ago, at the time of Allama Iqbal, he was saying then that it has been 400 years since he was referring to the spiritual knowledge, and that it has become extinct. And this is why today people are not familiar with this. And then when we talk about these two types of knowledge, now when Abu Huraira is saying to the companions of the Prophet, we talk about it today, right? Yeah. Do not say anything about the Sahaba. Do not. There was Sahaba did not know and were willing to go to the extent of stoning Abu Huraira radiallahu anhu for him telling a knowledge which the Prophet, peace be upon him, granted. And then what did Mevlana Rumi said? He said, Maulvi hargiz na shud, Maulai Rum, ta gulame shams tabrizi na shud. So this is what Maulana Rumi, Rumi. Yeah. Everybody cherishes him these days, doesn't he? And he said, Maulvi hargiz na shud, Maulai Rum, ta gulame shams tabrizi, until he had adopted the servitude of Shams Tabrizi. He didn't go to no madrasa. He had already been in a madrasa. Yeah. He was already a very reputable and respected scholar. But it was that instant when Shams Tabrizi was passing, and he said, each east to Maulana Rumi. What is this? Each east. And obviously,
Maulana Rumi said, ast ketu nami danam. This is what you. This is a knowledge that you do not know. You know all the books. Yeah. So Shams Tabrizi just went like this, flipped over in the water. That was years and years of work. Ink had come off the pages into the water. So he said, what is this? Eat yeast. Yeah. And he said, this is the knowledge that you are not aware of. This is spirituality, not flying, you know, making books levitate and go into the water, not that. But the example that you, even scholars, even ulama of Islam, do not know of a type of knowledge, and that is what Sufism, the esoteric form of knowledge is. And we have role models from our past, like Rumi, like Babullah Shah, like Shabazz Qalandar, all these great, and they went to a stage where they become selfless, and they just said, I don't have any religion, caste, don't have it, name, don't even have it. You know, you go, Bulla ki jana main kaun? Like how the hell does Bulla know who is he? He's lost himself so much, and in this love and his divine presence that he does not even recognize himself. Who am I, and what am I doing in this body, and who's playing me? Like he's become an instrument in God's hands. And we have these role models. I think on a spiritual path, as a spiritual student, we should always strive to become like that. That in the sights of our master, in the gaze of our master, we are selfless. And whatever the master says, just don't think twice. Just do it. And the Sufi master Younus AlGohar has just said, Sufism is intuitional therapy of the esoteric aspect of man. Yes. And we have also just received a question from someone. Somebody is asking that, Assalamu alaikum, I'm currently watching your show. Could you please answer the following question? Who is Gohar Shahi in the eyes of God? Now, for someone to know who is Gohar Shahi in the eyes of God, you would need to ask God that. You would need to contact God. You would need to be able to converse with God. And this is what our mission is about. It's about reconnecting, rekindling that connection with God. This is what religions were meant to do. As a Muslim today, as a Christian today, as a Jew, as a Hindu today, no religion is any longer making you able to speak to God. When we read the books, the likes of Maulana Rumi, Baba Bulle Shah, Data Sahab, Khwaja Gharib Nawaz, such beautiful, huge names. Yeah. And, you know, these personalities, they've seen God. They've spoken to God. Yeah. Right? So what is wrong today? Yeah. Even our peers, you know, Beimani Sarkar, all these peers, they have not seen God. They beat about the jungle talking about seeing Gabriel and prophets, but they have not seen God. So the teachings of His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi is how can you speak to God? How can you be in connection with God? How can you eventually see God? This is what is being taught, and the gateway into the spiritual path is the awakening of the spiritual heart. Oh, yes. It is the opening of the spiritual heart. It is what the Quran teaches. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي. This is the Quran. This is how you begin to step into the spiritual aspect of Islam. When you begin your spiritual path, it's like baby steps. You open the spiritual heart. You begin to progress in spirituality. A day will come that you too will speak to God. And when you know for a fact that this individual, this personality has awakened my heart, has put God inside my heart, has made me able to speak, converse and see God, then you will know who is Gohar Shahi in the eyes of Allah. Now I have with me also Ghulam to my right. I want to know, what is your experience? Have you come from a certain background, right? How did you find who is Sayyidina Sarkar Gohar Shahi? So I was in the search of God. Yes, please. Sayyidi Younus AlGohar will answer that question. How, and the question is, how do we know, and who is Sayyidina Gohar Shahi in the eyes of God? Continue. Yes, so I was in the search of God, you know, coming back from Sufism, you know, looking into Sufism a lot. And what happened with me was I would look into getting birth and stuff like that. So a lot of Sufis, you know, well, claim to be Sufis these days. And I couldn't find it. Like, I used to look at Zikr Qalb and all this, you know, read it in the Quranic Park,
zikr, everything in the Quran Pak is talking about zikr. And when I came here, I asked for one thing. I said to Sayyidi that I want zikr qalb. I want to awaken the heart. And since then, you know, I can't deny anything Sayyidi says. Whatever they say is truth. Because the key is that if it makes you away from God, then, you know, you're wrong. But Allama Iqbal says, you know, Allah se kare dur to talim bhi fitna, imlak bhi, aulad bhi, jagir bhi fitna, na haq ke liye uthe to shamshir bhi fitna, are shamshir hi kya nare takbir bhi fitna. So if you've come away from all that and you've still found God, then what more do you want? Exactly. And it's awakening of the heart, innit? Beautiful. I've got one request for you. Could you, I just want to tell everyone that we have Ghulam amongst us today, and he recites beautifully in the court of Prophet Muhammad, peace be upon him. And could you, just for 2 minutes, just a few words in the praise of the Prophet, peace be upon him. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम, 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 आका का तो दयार मदीना तुझे सलाम, आका 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 का तो दयार मदीना तुझे सलाम. That was great. Beautiful. Beautiful. Absolutely beautiful. I think we need more of this, don't we? Oh, yes, Yeah. indeed. Got a lovely Please, voice. Please, Ghulam. Yeah, Yeah. indeed. Tomorrow too? Yeah. All right. But even ambitious, isn't he? Yeah. So, ladies and gentlemen, my friends, my brothers of all religions, this is our message. This is Taaleem Sayyidina Gohar Shahi. It's about unifying people of different sects, unifying people of all backgrounds, regardless of religion, creed, caste, color. It is not what we are about. It is not about brainwashing, deluding people. It is simply about putting this universal truth before you. And having seen this universal truth, people make out what the There's truth no is. going back. Yeah. It's like that part from Matrix. He offers him, would you like to take a blue pill or red pill? And he goes, "Take the blue pill, you go to sleep, you know, you forget about that you had a dream. Take a red pill, and I'm going to show you how deep this rabbit hole goes." Exactly. And that's what I'm experiencing right now. And it's You in the an rabbit hole? opening within Harry. the day. Yeah. You in the rabbit hole now? Yeah. And every day it's like, oh my God, like this is making sense. Life, it's so like so free. But this is it, like this knowledge is like you take it and you can't go back. Your heart won't affirm. There'll be a greater pull from within. And they're just going ahead. You only look forward and get more close to God, and this is it.
And Wow. just take the pill if you want to, yeah. And go for Try it. the pill. Yeah, try Like the pill. Sarkar Gohar Shahi has said, test me. Yeah. It's as simple as that. Yes. And it's not about indoctrinating your head. It's not about brainwashing you, which you're very well aware of. Oh, yes. It's simply about showing you, mostly showing you what the religion is truly supposed to be about, what spirituality actually is. Religion is spirituality. Oh, yeah, yeah. Without spirituality, there is no religion. No, really. And when you take off all these labels, Islam, Christianity, whatever you have it, when you take it off, then this is what Sayyidina Gohar Shahi is giving to humanity. No frills, spirituality, a form of spirituality, which today you can use to find God, to find the eminence of your Prophet. This is the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi. And in reference to what you just said, Sayyid Younus AlGohar just said, spiritual ecstasy pill. Yeah. And I think that's what you're on. Yeah. Yeah. I wouldn't say any less than that. Yeah. It's just like you're beginning to. Also, if you listen to talk to this guy afterwards, you're on the Ishqa virus as well, aren't you? Yes. Oh, The yes. spiritual ecstasy pill. Yeah. It's you're beginning to learn the truths, the deeper truths of life, and everything just it seems you see right through the things, and especially when the spiritual master is guiding you, your life becomes wonderful. Every step of the way, it's just tailored out for you. It's made easy. So yeah, if you seek it, then go for it. Don't hesitate. Take the red pill. Yeah, take the red pill. And that is what we're about. All questions, as usual, are always welcomed. This is synchronicity. Like you've got red all over the show. Like you've got red banner. We got ALRA TV logos. That's red as well. Red Devils. So yeah, no, not that. No, don't take that one. But no, nothing about football here. But this is it. But this is it. This is the red pill. Okay, you see the logo there. Even that's red. Stage is red. Our hearts are red. So yeah, Exactly. it's quite go for it. So this is all we're about. Please always encourage dialogue. If you do not understand something, if you do not understand a statement, then ask. It doesn't take much, and you don't want to regret. One thing is for sure, you don't want to tomorrow regret that I should have asked. I shouldn't have held a grudge, and I wouldn't have been where I am today. So it's important to make sure that you ask, is Sufism for transgenders? Can we preach them the teachings of Sarkar? Well, of course. God has made water available, oxygen available to all types of humans. Doesn't matter whether they are straight or bent or transgender or whatever. Sayyidi was explaining once that the souls have not really got nothing to do with the genders. Yeah. Genders are what we actually are formed into when we come to this earth. Yeah. Into the realms of the soul, we're just spirits. Yeah, We're just exactly. souls. There's no male or female. Exactly. And this message is for the souls. Yeah, absolutely. So it doesn't matter what, again, doesn't matter what orientation they are. Doesn't matter what color, caste, religion, sect they are. Doesn't matter at all. This message is simply for everyone. The message of the soul is for everyone. And that is what we are trying to promote. Shahjahan bhai, like I said, अभी भी जो बात की है वो Gospel of Thomas से बात की थी ना, तो we will talk about this every now and again, but we are running a bit late, and we have the Universal Sufi Zikr up next. So stay tuned. That's all from the Daily Pulse, guys. It was an absolute pleasure. Hope we can do so many more of these sessions. Sure. So stay tuned for the Universal Sufi Zikr. Any more questions, you can send it to them to us directly at ALRA TV Facebook Messenger. Thank you so very much. Stay tuned.
لا إله إلا الله 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 آدم صفي 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 الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل 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 الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ساتھیو ذکر کی محفل ہوگی. یونیورسل صوفی آرڈر کے مطابق ذکر کریں گے. آج تمام لوگ آواز کے ساتھ آواز ملا کر محبت کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں. لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله آدم صفی اللہ آدم صفي الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله آدم صفي الله آدم صفي الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله آدم صفی اللہ آدم صفي الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله آدم صفی اللہ آدم صفي الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله آدم صفی اللہ آدم صفي الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله موسیٰ
کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا گوہر کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا زلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر
شاہی مرحبا یا گوہر 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 یا مہدی 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 یا گوہر یا مہدی
Ya Gauhar, Ya Mehdi, 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 Ya مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا گوہر کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا زلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا شاہی مرحبا۔ ناظرین محترم، الرا ٹی وی کی نشریات جاری رہیں گی، آپ کہیں نہیں جائیں۔ محفل میں کچھ دیر بعد نمائندہ گوہر شاہی سیدی یونس الگوہر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، آپ سے خطاب بھی فرمائیں گے اور آپ کے سوالات کے جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد محفل جاری رہے گی۔ گوہر شاہی مرحبا۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। गौर शाही मरहबा। There was a question from somebody from Derbyshire. There was a question: who is His Holiness Gohar Shahi in the eyes of God? And Nasir said, ask God. That's a very logical but superficial answer. Like oftentimes we say about the intention that you can never know what somebody's intention is, because the intentions are in the heart. But the intentions, ये ALRA का हटा लो, मैं ऊपर बैठा हूँ. But the intentions will never stay put in the heart. Soon the intentions will transform into actions. And if you look at somebody's pattern of life, the daily occurrings, you can predict what is he going to do tomorrow. Is it not very easy to predict what do I do 10:30 p.m. every night? I speak. What will I do tomorrow? As usual, I will speak again. We do not know the future. However, mathematically we can decide, we can predict what will happen tomorrow. Same thing will happen tomorrow. Now, His Holiness Sarkar Gohar Shahi, in the eyes of God, obviously only God knows what does He think of His Holiness Gohar Shahi. But it is unnecessary for somebody who is seeking God to test the spiritual guide and must come to know whether or not
that spiritual guide is connected with God. If you accept somebody as your spiritual guide, you must be able to test your spiritual guide. If he tells you stories and you believe him to be your spiritual guide, and then you are deviated from the path and you get nowhere even after a decade-long struggle, you only blame yourself. Because anybody can claim to be a spiritual guide. You won't take it, will you? Especially when spiritual guide who is supposed to connect you with God. This is something very abstract. This authority and power is not materialistically exposed to people. It is something hidden. But the only criterion with the help of which you can test a spiritual guide is to go there and request that spiritual guide if he is able to awaken your heart. If he is able to implant seed of God's name in your heart. For only those are able to do it who are appointed, anointed by God. You may be a muttaqi, you may be a zahid, you may be a pious man, but it doesn't mean you are chosen one. You have been chosen by God. We can never know who is Gohar Shahi in the eyes of God. What we can know is that Gohar Shahi is from God. I repeat, we can never know who Gohar Shahi is in the eyes of God. Because sometimes we are politically correct and we don't speak our heart. We say what people want to hear. Same is with God. In the eyes of God, one aspect of His Holiness Gohar Shahi has already been exposed. And that aspect of His Holiness Gohar Shahi is the office of Mahdihood. So His Holiness Gohar Shahi in the eyes of God is Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. But there is just one aspect which directly doesn't belong to Sarkar Gohar Shahi. And His Holiness Gohar Shahi before I tell you about this,
I would like to tell you a little story. One day when I was with His Holiness Gohar Shahi in Durban, South Africa, we were staying in a hotel. So everybody else was gone. So I was alone in my room. Sarkar called me and I went into Sarkar's room. The window was open and Sarkar was resting, retiring in an armchair. And Sarkar smiled at me and said, "Sit down." And the first word which was uttered by the Lord was, "My authority is limitless." ہمارا تصرف لا انتہا ہے. The first sentence that pierced through my hearing, only to make my heart even more jubilant, because I had already perceived so. It was like, a confirmation. But then again, after a few minutes later, I was just thinking, what does it really mean? But then again, in Nepal, this time, I was sitting there and I was talking to people. The same words were echoing in my mind. My authority is limitless. And now I was able to relate to this. How? I say to people, you're authorized to grant zikr. You are authorized to grant zikr. You are authorized to grant zikr. But this time, I said, whoever is sitting here, not 10, not 50, not 100, not 200, 1,000 people. And I said, all of you who are sitting here in the hall today are authorized to grant zikr. I initiated Brother Steve. Brother Steve is now granting Allahu to everybody, and their hearts are receiving the spiritual grace and the gift of God and the implant of the name of God. This proves, we can see it now, that His Holiness Gohar Shahi's authority is limitless. It is so cheap. You can do it. You can also do it. Has there been a saint of God like this? Has there been a prophet like this? Has there been a messenger of God like this? This is why we always maintain to say, Gohar Shahi is unique. There is none like him. And this is not coming out of love. This is coming out of a lot of research and investigation and all sorts of probes. I didn't find even one man who said he bears the authority to implant God's name in anybody's heart. Not just one.
His Holiness Gohar Shahi, in the eyes of God, as per Quran, is Nasrullah, the divine helper who has come to help God, help humanity. But the taste of pudding is in eating. If you genuinely want to know who Gohar Shahi is in the eyes of God, then let yourself loose on any sins. Go do anything. And when you feel you have done enough damage, come back. Come back. There was a guy, he killed 99 human beings, one after another. And he went to a church, to confession corner, and he said, "Pastor, I killed 99 people. Will God forgive me?" He said, "No." He shot and said, 100. When you have done enough damage, when you have done so much sinning that now you're bored, come to Gohar Shahi. And Gohar Shahi will connect you to God. So the taste of pudding is in eating will effectively mean that you come and acquire the izne zikr qalb. Take initiation of the heart. And once your heart is enlightened, then your heart will tell you who Gohar Shahi is. ایسے باتیں کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں اسلام کے نام پر جو بھی کھلواڑ ہوا ہے، جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کھیل جہالت کا ہے، ظلمت کا ہے. اسلام یہ نہیں ہے جو آج کل کے مولوی مسجدوں میں بتاتے ہیں. This is not Islam. What is Islam? Do you think you will know better than Quran does? No. The Quran tells us, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. If you want to adopt the religion of Islam, then go for the opening of the heart. And once you have acquired opening of the heart, your supply of divine light from God will be restored. This is Quran and this is Islam. Islam begins with opening of the heart, according to the Quran. But what our people do normally is,
when their kids reach age of puberty, they tell them, go offer salat. Why? He doesn't know Islam. He doesn't know anything about salat, and you're sending him into a mosque. Why are they sending their little kiddos to the mosque? Because they themselves do not know what salat is. They themselves do not know what Islam is. They have studied different types of Islamic books in their madrasas. They haven't even acquired the certificate of Dars Nizami. But still they do not know what Quran is. They do not know what Islam is. They do not know what Salat is. They have only learned how to open their mouth, right? And breathe out dirt. That's all they know. What happened to this? ये टीवी क्या दावत इस्लामी का है? Turn green? Atiq Malik, Derby, East Midlands, United Kingdom. Do you disagree with Ahmadis as they believe Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was the Mahdi? My agreement or disagreement has no meaning. Let's get the facts straight. Imam Mahdi alayhi salatu wassalam is the last of Caliph. Right? And Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, according to ahadith, will fill the earth with utter justice. Do you see justice in the world? Imam Mahdi alayhi salatu wasalam will restore global peace. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam will fight the Antichrist along with Lord Jesus Christ and defeat him by virtue of entering into an Armageddon. And then Imam Mahdi, according to ahadith, will rule the world either for 7 years, 3 years, or 10 years. And after this period of time, 3, 7, or 10, whichever is chosen by God or Imam Mahdi, the world will come to an end. The chapter is closed. If you think Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was Mahdi, it's been over a century now. Do you see the result of the struggle of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani as it is foretold by the Prophet pertaining to the reign of Imam Mahdi alayhi salatu wasalam? Is the world filled with peace and justice? Kitabun Jadid, Qaza'un Jadid. All these points which have been mentioned in the narrations of the A'immah of Ahl Bayt. Where is Kitabun Jadid? Imam Mahdi is supposed to bring about a new book.
Sunnatun Jadid. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam will give Ummah a fresh Sunnah. Where is it? It's not. Then according to Imam Jafar as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, the face of Mahdi will shine on the moon. Look at the moon. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam is from God. And only the personality who's supported by God and granted by God this office of Mahdihood will be a genuine Mahdi. My agreement or disagreement has no value. The question is, was he appointed by God? And if he was, then all the signs and all the, different tasks that Imam Mahdi is supposed to fulfill, have all these tasks already been fulfilled by him? That's the question. And then Imam Mahdi alayhi salatu wasalam is supposed to invite upon humanity not to worship God, but to learn to love God, and eventually will take all humanity to behold the splendor of God with naked eye. Whereas people who follow Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, they don't have a clue what Sufism is. They don't talk about Sufism. They don't know enlightenment of the heart. They do not know what Sharai Sadr is. And if you ask me, I do not see a difference between Brailwi, Wahhabi, Qadiani, Ahmadi, because inside their heart they're all black. All black. And tell you what, if you go to a disco club, go-go bar, strip club, you're a sinner. You're not misguided. तुम गुमराह नहीं हो, गुनाहगार हो. If you do not offer salat, even then you're not kafir. Even then you're not misguided. Quran uses this term dalal only at one occasion, only for one condition. And what is it? When your heart is not able to receive the implant of God's name. That is ulaika fi dalalim mubin. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an zikrullah. And those whose hearts are so hard that zikr Allah does not enter into them, they are the ones who are in plain misguidance. This is misguidance. Emptiness of the heart. Darkness of the heart. Jahl, according to God, is not somebody who is unlettered.
unschooled. Generally, if somebody hasn't been to a school and somebody is unlettered, we call such a somebody a jahil, but not according to God's mentality. In the eyes of God, a jahil is one whose heart is dark. The Prophet of Islam said, ittaqu alimul jahil. Ittaqu, stay away from jahil ulama. Stay away. Fear. Stay away from jahil ulama. Ittaqu alimul jahil. The companions of the Prophet said, Qila min alimul jahil ya Rasulullah. Who is an alimul jahil ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? And the Prophet of Islam replied, alimul lisan wa jahilul qalb. A jahil alim is one whose tongue is alim, like those people in Bradford. Wa jahilul qalb, he's an alim of his tongue, lisan. Wa jahilul qalb, but he doesn't know enlightenment of the heart. His heart is darkened. So this is our mission. What is our mission? To introduce enlightenment of the heart to humanity. Because that is the only thing which will turn you into a real, genuine, pious man. Piety doesn't belong to your body. Piety belongs to purity of the heart. Piety doesn't require you to adopt a certain dress code. You can wear anything. You can wear anything. You can live anywhere. What you must do is to awaken your heart, enlighten your heart. غمد عينك يا علي واسمع في قلبك لا إله إلا الله. These are the words of the Prophet of Islam. Ali, close your eyes and you will hear the kalima in your qalb. Allama Iqbal said, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. It is of no use if you have pronounced the kalima with the tip of your tongue. It is of no use. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. If Islam has not entered your eyes and in your heart, then it's useless. Now this is true teachings of the Holy Quran. Anybody who claims to be a scholar of Islam should be spreading this knowledge of Quran. Anybody who considers himself to be a religious scholar, particularly a Muslim scholar, should be aware
of what is guidance in the eyes of God and what is misguidance in the eyes of God. If I call you a kafir and you call me a kafir, will it make any difference? No. Before you call somebody a kafir, find out whether or not he is kafir in the eyes of God. Right? Because I will not turn into a kafir only if you say so. I don't give a damn about what you say. Because on the day of judgment, I will be judged by God, not by somebody like you, Tom, Dick, and Harry. We are supposed to be judged by God. Only God will know who we are. It is not wise to declare somebody to be a kafir. Read Quran, my friend. Read Quran. The Quran said, only those are fi dalal, only those are misguided, whose hearts are unable to receive zikr Allah. And how will somebody else know whether or not your heart has the ability to receive God's name? You will never know whether his heart is able to receive God's name or his heart is able to receive God's name and his heart is not able to receive God's name. It's secretive. It's between you and God. So you will never know somebody is really genuinely kafir. Because your reality rests with God. I can never tell you who you are. I can never tell you who you are. Now, so every genuine Muslim scholar should be professing opening of the heart. Because this is what true Islam is in the eyes of the Quran. And if you call somebody Imam Mahdi and his call of Islam is not based on Quran, that somebody is a pseudo-claimant. So this voice of Sufism is not coming from Qadiani, Ahmadis. They're like every other sect in Islam, with slight variation. Nothing else. So that's my answer, sir. محمد عمران کراچی روشائی مرحبا. آج کل یہ ڈائلاگ ٹک ٹاک اور مولوی اپنی تقریریں میں بارے میں ایٹیچیوڈ کے ساتھ بولتے ہیں کہ اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پیسہ نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو فرمائیں. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے. اگر سجدہ کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، اگر تو بہت ساروں کی نمازیں منہ پہ کیوں دے ماری جائیں گی؟ لکھا ہوا ہے نا بھئی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے توفیق دی اور پھر بعد میں تمہارے سجدے منہ پہ مار دیے. یہ بکواس کی بات ہے کہ توفیق اللہ سجدے کی اللہ دیتا. سجدے وجدے کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بھی کر لیتا ہے. ہاں ابھی آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھوں آپ بھی جھک جاؤ گے آگے. سجدے کا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے چیز؟
کہ اس کے قلب کو ذکر اللہ ملے گا یا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اذن الہی۔ مومن ایمان، تو اللہ کے اذن کے بغیر مومن نہیں بن سکتا۔ قادیانی بن سکتا ہے، بریلوی بن سکتا ہے، شیعہ بن جائے، شیعہ جتنے چاہے بنا لو، اللہ از ناٹ بوتھرڈ۔ سنی جتنے چاہے بنا لو، بریڈ فورڈ کے بھونکنے والے کتے جتنے چاہے بنا لو، God doesn't give a fuck about them۔ سمجھے؟ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، جب مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے نا تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ ہم سے بڑا بدماش دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، یہ وہیں بیٹھ کے دھمکی دے رہے ہیں، بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں، وہیں بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم سے بڑا کوئی بدماش آیا ہے؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ سرکار کے ساتھ ہم پریسٹن میں تھے، پریسٹن تھوڑا سا آگے ہے، وہاں سے M6 پہ جائیں تھوڑا اور آگے، تو وہاں سرکار کے ساتھ ہیں تو مولویوں کے بدماش آ گئے، تو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جائیں، سرکار چلے گئے، اور پھر ہم نے مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مولویوں کو اور ان کے بدماشوں کو اتنا مارا، اتنا مارا، اور میں مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، ہم اندر ان کو مار رہے ہیں اور باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی، پولیس اندر نہیں آ رہی۔ مارا، خوب مارا، اور پھر جو ہے نکل کر کے باہر آئے، گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ یہ بیچارے آدھے تیتر آدھے بٹیر، جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے ہی اچھل رہے ہیں۔ اب اس بچے کو کسی نے کہا کہ if you talk to that person again I'll slap you۔ ابے تو یہاں تو آ کے دکھا، یا ہمیں بلا وہاں پر، تو تھپڑ مارے گا، تجھے پتہ نہیں ہے ہم بدماش لوگ ہیں۔ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام شریفوں کو تھوڑی رکھیں گے اپنے ساتھ۔ مولوی کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں میں، پوچھو کیا؟ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، تم لکھ لو یہ، مولوی از ڈرپوک، کبھی آئے گا نہیں، اسے بچودیاں کر سکتا ہے سالا، فتوے بازی کر سکتا ہے، ماں کا کہنا، فتوے بازی، حق کے لیے جان نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں جہادی بنائے گا لیکن خود آرام سے بیٹھے گا، جی تم جو ہے حوروں کے پاس چلے جاؤ، ہم تو بس یہیں صحیح ہیں، لوگوں کو مروائے گا۔ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، ڈرپوک۔ مولوی سے بڑا دنیا میں کوئی ڈرپوک نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی بریڈ فورڈ میں بہادر ہے، یہاں آ جائے، بھائی دعوت دے رہے ہیں نا، کیوں بھائی؟ اب یہ جو بیچارے غلام کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو بدماش سمجھتے ہیں، بہادر سمجھتے ہیں، آ جاؤ یہاں پہ، یا پھر کوئی ایک ایسی جگہ منتخب کرو بریڈ فورڈ میں، ہم کو بلاؤ، ایڈریس بتاؤ، پھر ہمارے سامنے بولو کہ میں تھپڑ ماروں گا۔ تیری ماں نے، تیری دادی نے، تیری نانی نے جتنا دودھ جتنی نسلوں کو پلایا ہے، ایک منٹ میں نہ اتار دیا نا تو میرے منہ پر پیشاب کر دینا۔ یار ڈان کو دھمکی دے رہا ہے، ڈان کو، ہم کو دھمکی دے رہے ہیں، تمہاری ماں کا امرود ماروں، گالی ہے کوئی ہے؟ یہ کوئی گالی تو نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے یہ، تمہاری ماں کا امرود ماروں، تمہاری ماں کا آم ماروں، سنترا ماروں۔ سجدہ کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے آتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہوتا۔
اللہ تو پھر جہنم میں لوگوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ ان کو بنایا ہے جہنم کے لیے. ناراض کہاں ہوتا ہے وہ؟ جن کو جنت کے لیے بنایا ہے ان کو جنت میں بھیجے گا، جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے ان کو جہنم میں بھیجے گا. یہ بات ہی نہیں ہے کوئی کہ بھائی ناراض ہو کر کے اس نے ناراض ہو گیا ہے وہ، اب تم جہنم میں جاؤ گے. اس نے تو جانا ہی جہنم میں. اللہ کو بلا وجہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے تم سے؟ بھائی ناراض ہونا یہ انسانوں کی جو ہے خصلت ہے. کیوں بھائی ناراض ہونا؟ وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو کہ اللہ ہے کہ نہیں کہو تو باڑ میں جاؤ. اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ تو لاپرواہ ہے. ناراض تو تب ہوتے ہیں جب میری منشا کے مطابق آپ کام نہ کریں تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ کیا کر رہے ہو تم. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مان لو کہ اللہ ہے کہ نہیں مانو گے تو نہ مانو، جہنم میں جاؤ. اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کہ بھئی وہ ناراض ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ناراض ہونا اس کا جو ہے دستور نہیں ہے. وہ تو بالکل کیپس کام. اس کو معلوم ہے کہ یہ سارے جتنے بھی حرامی اچھل رہے ہیں بریڈ فورڈ کی مسجد میں، یہ سب مادر چوت جہنمی لوگ ہیں. اب جانے دو، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گالیاں اس لیے دے رہا ہوں میں ان کو کہ اگر ایک میں بھی غیرت ہوگی تو آئے گا لڑنے کے لیے. ایک بھی اگر اپنی ہی ماں کی نسل سے ہوا، اس کی ماں پر کوئی اور آ کے نہیں چڑھا تھا برابر میں سے، تو آئے گا لڑنے کے لیے. ہمارے ہاتھوں میں بھی خارش ہو رہی ہے بہت دنوں سے، کیونکہ ہم بہت زیادہ دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم گوہر شاہی کا پکڑا ہے اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے. یہ جو علم ہے گوہر شاہی کا، اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے. اور جو اتنا علم ہمارے ہاتھ میں جس نے دیا ہے، تو پھر ہم کتنے یعنی مضبوط ہاتھ ہو جائیں گے. ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ڈرنے کی. یہ جو مشن ہے اس کو پوری دنیا نے دبانے کی کوشش کی. پاکستان کے مولویوں نے گانڈ گردن ایک کر دی، کیا بگاڑ لیا؟ کیوں کیا بگاڑ لیا بھائی؟ پھیل رہا ہے مشن. عالم غیب کی باتیں بھی پھیل رہی ہیں، ریاض الجنہ کی بھی باتیں پھیل رہی ہیں. کیا ہوگی جب ہم کو پتا چل گیا ابے یہ تو کتے ہیں، جو مرضی آپ بول دو، انہوں نے بھونکنا ہی ہے، ہم نے چلو سب کچھ بتا دو. کتوں کا کام بھونکنا ہے، بھونکتے رہو. مولوی سے بہتر کتا ہے. اگر آپ کو مولویوں کا کردار پتہ چل جائے نا تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیں. یہ وہی مولوی ہیں حرام زادے جن کا امام حسین کی شہادت تک میں ہاتھ ہے. یعنی اہل بیت اعظام کے جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ اکرام گزرے ہیں، ان سب کو جیل بھجوانے میں ان مولویوں کا ہاتھ ہے. عام آدمی نے فرقے نہیں بنائے، ان مولویوں نے یہ 72-73 فرقے بنائے ہیں. یہ دیوبندی عالم ہے، یہ کچھ اور کتے کی طرح بھونک رہا ہے. وہ برابر میں بریلوی ملا ہے، وہ اپنے کتے کی طرح بھونک رہا ہے. ایک برابر میں شیعہ عالم کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے کتے کی طرح بھونک رہا ہے. یہ سارے کتے ہیں، آوارہ کتے، اور بہت سے تو ان میں سے سور بن چکے ہیں. سمجھے؟ جس طریقے سے شیش علیہ السلام کی جب قوم ڈس اوبیڈینٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. عذاب کے طور پر کیا ہوا؟ وہ جتنے بھی شیش علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے
وہ سارے کے سارے گدھے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب دیا تو وہ سارے بندر بن گئے. جو عورتیں حاملہ تھیں وہ بندر تو بن گئیں، لیکن جو بچے ڈیلیور ہوئے وہ انسانی صورت میں ہی تھے، جس کی یہ نسل یورپین اور امریکن چلے آ رہے ہیں، اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. وہ جو ڈاروین کی تھیوری ہے وہ یہی ہے. اور پھر تیسرا کیا ہے؟ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ ایک دن جبریل آیا ہمارے پاس اور سلام کیا. سرکار نے فرمایا کہ ایک دن جبریل آیا، سلام کیا اور کہا کہ سرکار جو آپ کی گستاخی کرے گا، اللہ کی طرف سے اب یہ آرڈیننس آیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے سور کی شکل میں یعنی منتقل کر دیں گے، چاند سے ان کے اوپر شعلے گریں گے. تو یہ وہ سور ہیں. ایک سور ہوتا ہے جو شٹ کھاتا ہے، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ کسی کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، میت کا. تو اگر مومن کی غیبت کرے گا تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور تو نے اگر کسی اللہ والے کی غیبت کی تو کیا ہوگا؟ اور پھر تو نے اگر امام مہدی کی غیبت کر دی تو پھر تجھے سور ہی بننا چاہیے نا. تو اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ کا ناراض ہونا اللہ کی شان کے خلاف ہے. پوچھئے کیوں؟ ناراض آپ تب ہوتے ہیں جب آپ کی پسندیدہ شے نہ ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ چاہے اور وہ نہ ہو؟ بات سمجھ میں آئی آپ؟ آپ ناراض کیوں ہوں گے کہ بھئی جو آپ چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں؟ تو اللہ ناراض کب ہوگا؟ کہ جب کچھ چیز اللہ چاہ رہا ہوگا اور وہ آپ کریں گے نہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ چاہے کہ آپ یہ کریں اور آپ وہ نہ کریں. جہنم میں لوگ اس لیے جائیں گے کہ ان کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا تھا، اور جنت میں بھی اس لیے جائیں گے کہ اللہ نے جنت میں بنایا تھا. باقی جو ہے وہ رنڈی رونا ہے. یہ اعمال اور یہ اور وہ سب، یہ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے بخشش ہوگی، اعمال سے نہیں ہوگی. میاں محمد بخش نے کہا جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں او دی رحمت ول تے بلے ہی بلے بلے. تو اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی نمازوں اور سجدوں کی بنیاد پر تھوڑی جاؤ گے تم. اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، وہ چاہے گا تو کسی کو بھی بھیج دے، وہ نہ چاہے تو پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو سجدے. اس نے نہیں چاہتا وہ بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا. غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، غصہ آئے گا اسے، لیکن ناراض نہیں. ایک دفعہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں بار بار پوچھتا تھا سرکار آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ بار بار میں پوچھتا تھا، دن میں 2-3 دفعہ تو پوچھ ہی لیتا تھا. تو ایک دن سرکار بڑے سیریس ہو گئے. سرکار نے فرمایا آئندہ نہیں پوچھنا.
ہم ناراض نہیں ہوتے. کیوں ناراض ہوں گے ہم؟ تو میں نے کہا کہ سرکار جیسا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہوں ویسا ہم ہوتے نہیں ہیں. تو سرکار نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا چاہیں اور تو ویسا نہ ہو؟ سرکار نے فوراً ٹوکا, فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ تو ایسا ہو اور تو ویسا نہ ہو. تو جب کوشش کے باوجود بھی کوئی ویسا نہیں ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں, تو ناراض نہیں ہوتے. جہنم میں وہ جائیں گے جن کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا. یہ بڑی آسان سی بات ہے, قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے, بھائی بحث وحث نہیں کرنا ہے. اگلا سوال. اچھا, کچھ شریف لوگ بھی بیٹھے تھے تو گالیاں نکل گئی محفل میں. چلو خیر ہے, ہم کہہ دیں گے کہ ٹیمپوریریلی ہم مجذوب ہو گئے تھے, 5 منٹ کے لیے مجذوب ہو گئے. ویسے بڑا عرصہ ہو گیا لڑائی جھگڑا کیے ہوئے بھی, قسم سے بڑا جی چاہ رہا ہے اس وقت. فوزیہ علی کراچی. حضرت یوسف نے زندان سے آزادی کے لیے بادشاہ کو پیغام بھیجا, اور جس کے ذریعے پیغام بھیجا وہ شخص بتانا بھول گیا بادشاہ کو. اور جب حضرت یوسف کو احساس ہوا کہ میں نے سوائے اللہ کے کسی اور سے طلب کی, تو وہ مغفرت کے لیے بے تحاشا روتے تھے, اور ان کی سزا بھی طویل ہو گئی. تو جب اللہ پیغمبروں کو معاف نہیں کرتا تو باقی مخلوق کو کیسے معاف کرے گا؟ یہ تو فضول کی بات ہے آپ کی. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یوسف کو معاف نہیں کرتا تو نبوت تو نہ دیتا نا, نبوت تو نہ دیتا نا اگر یوسف کو معاف نہ کرتا تو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا لیکن پھر بھی نبوت دے دی ناراضگی میں بھی؟ بھئی وہ اللہ ہے, کوئی پاکستانی مرد تھوڑی ہے جو ناراض ہو کے بھی بچے پیدا کرتے ہیں. ہاں, روزانہ لڑائی ہوتی ہے, پھر بچے ہر سال ہوتے ہیں. اب ندیم کو ہی لے لو, لڑائی جھگڑا ہیں, اور غصے کی حالت میں بھی, یعنی اپنا کام بھی ہے, حالت جلال میں ہی ماں بہن کی گالیاں بھی چل رہی ہیں, پھر 2 منٹ کے لیے اچھا جناب دفعہ ہو, کام نکلا فوراً پھر لڑائی. ہاں, پاکستانی مرد ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی تم نے لو میرج کی ہے, نہیں تو میں تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا, اس نے دیا کیا ہے مجھے. کبھی پیار سے بیوی سے بات نہیں کرتا پاکستانی مرد, محبت نہیں ہے اس کو, نفرت کرتا ہے, اور ہر سال بچہ بھی ہوتا ہے. ابے تجھے اتنی نفرت تھی تو یہ بچے بنانے کا وقت تجھے کہاں ملا؟ تو یہ ہے پاکستانی مرد, لڑے گا جھگڑے گا گالیاں بھی دے گا دلائی بھی کرے گا اور پھر ہر سال بچے بھی ہوتے ہیں. یہ پاکستانی مرد ہے.
اگلا سوال. فرحان لطیف حیدرآباد. مرنے کے بعد اپنے باڈی پارٹس ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ کو اوپر نہ لے جانے ہو تو یہیں دے جاؤ کسی کو. بھائی قبر میں جا کے بھی تو وہ گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو ڈونیٹ کر دو، کسی کا بھلا ہو جائے گا. اب آپ جو ہے یوم محشر میں جو سوچ رہے ہیں کہ وہاں لے کے جانا ہے، تو وہاں تو نہیں جائیں گے یہ. تو ڈونیٹ کر دیں، اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ کہ جو ہے آپ اپنے باڈی پارٹس جو ہے، ہمارے پاکستانیوں کا تو ایک بھی کام کا نہیں ہوگا، اور ہاسپٹل والوں کو جا کے کہیں گے بھی کہ بھائی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، چلا پاکستانی لیور ہوگا تیرا، پاکستانی میدا، پاکستانی دل ہوگا، پتہ نہیں تو نے گدھے کا گوشت کھایا ہوگا، کتے کا گوشت کھایا ہوگا. بے ایمان آدمی، چلا جا، تیرا کوئی آرگن جو ہے ہم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سب ملاوٹ والے دل گردے ہیں تیرے. ملاوٹ ہے. ہاں بھائی، پتہ نہیں کہ بائی پاس ہوا ہو پاکستان کے ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر نے جو ہے کتے کا دل لگا دیا ہو. کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے، تبھی تو آپ مولویوں کو دیکھیں بھونک رہے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے اندر یا تو گدھے کا دل لگا ہوا ہے ٹرانسپلانٹ کا، یا کتے کا لگا ہوا ہے، ورنہ عام آدمی تو بھونک ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ مسجدوں میں بھی بھونک رہے ہیں، حادث سے مجبور ہے نا، کتے کا دل لگا ہوا ہے. Now, on a serious note, it is highly advisable for everybody to donate. I didn't understand that. I didn't want you to understand that. Do you want a heart transplant? The phone? So, this is now very important for everybody. Wherever you live, whoever you are, it is in the great interest of humanity that you donate your body organs after your death, not before. ہمارے پاکستانیوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے، ورنہ شکیل جیسے لوگ کہیں گے کہ جی میں نے اپنا گردہ جو ہے ڈونیٹ کر دیا. کیوں بھئی؟ آپ نے تو کل کہا تھا مرنے کے بعد کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کل ہی جا کے بولو سب ڈونیٹ کر دو. اللہ کے نام پہ سب ڈونیٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈونیٹ نہیں کریں گے تو کیا اوپر تو نہیں لے جائیں گے نا آپ اس کو، تو قبر میں ہی ختم ہو جائے گا. either you will be cremated unless you're a Muslim, you will be buried and then your entire body will decay very soon. So it will definitely go into a waste. So why don't you donate your healthy body organs? How about the body? What is okay? Like putting it back. Right. Okay. If you are a saint of God, right? There are two types of deaths.
Number one, when you die individually. And number two, when you die with everybody else collectively. Right? So, if you die today, the world is still, alive. Only you have died. And you were a saint of God. So when you die, only one of your souls out of 7, only one of your souls is taken to the higher realms. The rest of your lataif are supposed to stay in this world until everybody collectively dies. So you need a house to keep the remaining souls. If you don't have a house for them, then they are wasted. Do you understand my point? So this is why it is better to bury your deceased ones, so that the souls who are still in the body may find a house to reside. If you cremate the body, then it's all gone. It's all wasted. But people who are not enlightened, even if they are cremated, it's okay. But those who are enlightened ones, they must not be cremated. They must be buried. Why? Because if you bury such a saint of God, you can always visit his grave and obtain spiritual benevolence and grace, and also spiritual education from such graves, because the rest of the souls are still living there. The body is not the body is not alive, obviously, but this lataif and latifa nafs will still live there in the grave, and those who visit will obviously be able to receive their spiritual grace. تعظیم رحمان 1450 برس میں صرف 2.5 قلندر ہی کیوں؟ آپ قلندر ہو تو کیسے ثابت ہو؟ نہیں، میں تو قلندر نہیں ہوں بھائی. ہمارا ایک دوست ہے، وہ اپنے آپ کو قلندر کہتا ہے، امجد حسین، اور وہ کہتا ہے کہ میں قلندر ہوں. جب سے اس نے کہا ہے تو اس وقت سے ہم سمجھتے ہیں سارا چریا ہے یہ. ہاں، اب بہکی باتیں کر رہا ہے. قلندر 2.5 ہی تھے بس. لطائف تو ڈونیٹ نہیں ہوتے. لطائف بھی ڈونیٹ ہوتے ہیں بیٹا، کیوں نہیں ہوتے؟ لطائف بھی ڈونیٹ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ ایسی کوئی ہستی آئے دنیا میں جس کا اتنا بڑا جگر ہو کہ اپنے لطائف ڈونیٹ کر دے؟ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارضی ارواح ڈونیٹ کی نا امام مہدی کو، کیوں جی؟ کی کہ نہیں کی؟ اسی طرح امام مہدی نے بھی اپنے ایک خاص آدمی کو اپنے سینے کے کچھ لطائف ڈونیٹ کیے ہیں. تو ڈونیٹ تو ہوا نا بھئی. یہ تو روحانیت کا قاعدہ ہے کہ اگر مرشد تجھے فنافی شیخ بنائے گا تو اپنے سینے کی کوئی مخلوق تیرے سینے میں ڈالے گا. صرف لطیفہ روح ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے، لطائف نہیں ہے باقی. ہاں، وہ کسی اور میں بھی جا سکتے ہیں. جس طرح اگر ہم چاہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں سرکار سے ایسی محبت کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں،
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا لطیفہ قلب 1-2 مہینے کے لیے اس کے اندر سینے سے گزارتے رہتے ہیں اور وہ رنگ جاتا ہے. جب وہ رنگ جاتا ہے تو لطیفہ قلب کو واپس بلا لیتے ہیں. اس میں ظاہر میں کچھ نہیں کیا جاتا، یہ سب چپکے چپکے ہوتا ہے. یہ برادر اسٹیو کو یہ کھلاؤ. یہ کیا ہے یہ؟ اچھا یہ ٹھرکی مٹھائی دو. ٹرکی؟ اچھا یعنی اردو میں بولتے ہیں ترکی، انگریزی میں ٹھرکی بولتے ہیں. نہیں بولو. ہاں تو ٹھرکی ہے نا. خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ بھائی خضر علیہ السلام نہ نبی تھے نہ ولی تھے، درمیان کا کوئی ان کا مقام ہے، مرتبہ. ولیوں سے تو وہ بڑے ہیں اور نبیوں سے چھوٹے ہیں. تو ان کا جو مقام ہے وہ ہے نقیب اولیاء. خضر علیہ السلام کا نقیب اولیاء. ولیوں کو جو ہے صرف اپنے دین کا بھید پتہ ہوتا ہے، ولیوں کو. اور خضر علیہ السلام کو سارے دین کا بھید پتہ ہے سوائے دین الہی کے. چلو بھائی، ابھی میں نے صحیح والی دوائی کھائی ہے نا. ہاں اور وقار علی باقر نجفی، لاہور پنجاب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ابو لہب کے بارے میں فرماتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری لات ٹوٹ جائے، اس کے بارے میں کیا راز ہے؟ کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے بارے میں وضاحت کریں. بھائی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جذبہ رقابت سے محظوظ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ان بہت سے ناموں میں ایک نام اس کا رقیب بھی ہے. اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے اصل وہ میں بتا دیتا ہوں. دنیا میں آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں ایسے بات یہ، لیکن اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں. دنیا میں کوئی بھی کسی سے بھی، دنیا میں کوئی بھی کسی سے بھی والہانہ عشق کر لے تو اللہ بیچ میں آ جاتا ہے. یہ تو مجھ سے کرنا چاہیے تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے چھین لیتا ہے. جس طرح ہیر رانجھا تھے، یہ تو آپس میں بیچارے لگے رہتے تھے، تو مجھے قبول میں تجھے قبول، اس لیے میں اللہ اڑا کے لے گیا. اب یہ تو قبول میں لگا رہے.
یہ ہے جذبہ رقابت. غالب چچا نے اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑھو برہمن کو. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. کسی سے بھی تو عشق کر لے، تیرا یہ عشق اللہ تک پہنچ جائے گا اور اللہ آ جائے گا بیچ میں. کیوں آ جائے گا؟ کیونکہ اس کی ایک صفت رقیب کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. جو کوئی جس سے بھی بھلے پتھر سے کیوں نہ ہو، اگر پکا سچا عشق کرتا ہے، وفادار ہے، تو پھر غالب نے کہا کہ ایسے ہندو کو اگر بت خانے میں مرے تو خانہ کعبہ میں دفن کرنا اتنا پاک ہے وہ ہندو. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. اگر وہ اپنے بتوں سے وفادار ہے تو پھر وہ مومن ہے. اگر وہ تجھے اگر اپنی ماں سے اتنی محبت اتنی وفا آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی نظروں میں آ جائے. کسی کو کسی مرد کو کسی عورت سے ہو جائے پاکیزہ محبت ہو جائے، ایسی ہو جائے کہ اس کے بغیر جی نہ سکے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر تو اللہ کے عشق میں چلا جائے. کیونکہ پھر تو جو ہے نا نوٹسبل ہو جائے گا، تیرا عمل وہ اللہ کی نظروں میں آ جائے گا. تو یہ ہے جذبہ رقابت. تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا نا اس نے، قل انما بشر مثلکم. تو یہ حضور کی محبت اور عشق میں اب وہ بھی انسانوں کی طرح کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ محبوب تجھے لباس بشریت تو پہنایا ہے اور میں عشق تجھے کرتا ہوں، محبت تجھے کرتا ہوں. اب جذبات بھی بشریت کے ہونے چاہیے. اب جذبات بھی، لہٰذا وہی تانے تسنے جو عورتیں دیتی ہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کم بخت، تو دوسرا سانس نہ لے، یہی چیزیں. یہ حضور کی محبت کی بات ہے. آگے جب حضور پاک کی عرضی ارواح سرکار کے جسم مبارک میں آ گئیں تو ابھی حضور پاک کا جسم باقی ہے، حضور پاک کی تمام لطائف کہاں مقیم ہیں؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف جو ہیں وہ آپ کی روضہ مبارک میں ہوں. اور جسم کدھر ہے؟ جسم تو وہی جو امام مہدی کا جسم ہے، وہی تو حضور پاک کا جسم ہے. جسم ادھر. شاہزار امجد
وعلیکم السلام. شہزار امجد نے جرمنی سے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ مراقبہ اور لطائف کو طاقتور کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے، اور اس کے لیے کیا صرف اپنے مرشد سے ہی اجازت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا کسی اور کا دیا ہوا سبق بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی لطائف کو طاقتور کرنے کے لیے تو نور کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہر لطیفہ انفرادی طور پر انڈیویجولی اپنے اپنے اذکار سے منور ہو جائے گا تو ذکر کے ذریعے اس میں نور آئے گا، نور سے وہ طاقتور ہوگا. جب وہ نور سے طاقتور ہو جائے گا اس کے بعد ہی مراقبہ لگے گا. کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو سارے لطائف کو اللہ کے ذکر میں لگانا پڑتا ہے. ذکر قلب لیا تھا لیکن صرف خواب آیا کہ ایک بزرگ کچھ میرے قلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جو چیز ان کی طرف سے آتی ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ ابھی نہیں چاہتے. بس یہ دیکھا، لیکن بچپن میں مجھے کلرز نظر آتے تھے، اور 2015 میں ایک محفل میں وائٹ لائٹ بھی دیکھی ایک دم سے. جب بھی میں نے مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اس رات خواب میں ایک گرین کلر کا اسنیک میرے بیڈ کے نیچے نظر آتا ہے، تو میں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا. گائیڈ می، واٹ از دس؟ آپ کو پھر ذکر قلب ہے نہیں نا؟ آپ یہ واٹس ایپ کے نمبر پہ کال کر لیں اور ذکر لے لیں. پھر جب ذکر لے لیں گے آپ اس کے بعد کوئی سانپ وانپ نہیں آئے گا. محمد محمد ساگر قادر کومیلا چٹاگانگ. کیا مرنے کے بعد انسان کی روح دشمن سے بدلہ لے سکتی ہے جس نے اس پر دنیا میں ظلم یا تنگ کیا ہو؟ نہیں، ظالموں سے اللہ بدلہ لے گا، روحیں بدلہ نہیں لیتی ہیں. روحوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بدلہ کیا ہوتا ہے. یہ بدلہ وغیرہ یہ تمام چیزیں تو ہمارے نفس کی ہیں، روح کی نہیں ہیں. لیکن جس نے بھی ظلم کیا ہے تو اللہ اس کا بدلہ لے گا. کین ایوری پرسن بی اے مجذوب؟ نہیں، سارے تو مجذوب نہیں ہوتے نا. مجذوب وہ ہوتا ہے جسے تجلی برداشت نہیں ہوتی، لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں. یہ گرین والا شربت ہے. سید ذیشان احمد ہاشمی، عملیات کو بھی اپنی ویڈیو میں شامل کر کے اس بات کو کلیئر کر دیں کہ چلہ کیا ہوتا ہے. کسی وظیفے کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا ٹھیک ہے جناب، کسی دن جو ہے اس پر بات کریں گے. چلہ اور وظیفہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. شگفتہ گوہر پنجاب، گور شاہی مرحبا. مایوسی کفر کیوں ہے؟ عام آدمی سے مایوسی کفر نہیں ہے، اللہ سے مایوس ہونا کفر ہے. تو اللہ سے کون مایوس ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتوں میں، جب ان کے اوپر کچھ زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ہماری تو اللہ بھی نہیں سنتا. یہ جملہ کفر کا ہے. لیکن عورتوں کو پتہ تھوڑی چلتا ہے وہ کیا کر رہی ہیں. یہ جملہ کفر کا ہے، ہماری تو اللہ بھی نہیں سنتا.
اس کو کہا ہے. تو یہ تبھی کہتا ہے نا آدمی جب اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. اللہ سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کہ عیب اس کے اپنے ہوتے ہیں، وہ اسے نظر آتے نہیں ہیں جو اس کا کام بگاڑ رہے ہیں، اور وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تو میرا بھلا کر ہی نہیں رہا، باقی سب کا کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا اللہ نے. باقی انسانوں سے مایوس ہونا یہ کوئی کفر نہیں ہے. اللہ سے مایوس ہونا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. محمد فرحان جمیل، بہت شاہی مرحبا. آپ کیسے ہیں؟ عرض ہے کہ ایک بندہ آپ سے بہت پیار کرتا ہو اور بار بار یہ چاہتا ہو کہ وہ آپ کے چیکس پر پیار سے چومے، تو کیا لیپ ٹاپ کو چومنے کی کیفیت خود بخود آئے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ آدمی کے جذبات ہوتے ہیں. اب چونکہ نظر لیپ ٹاپ میں آ رہا ہے تو آدمی لیپ ٹاپ ہی چوم لیتا ہے، تو جذبات ہیں. تو لیپ ٹاپ اسی طرح ہے جس طرح قبلہ ہوتا ہے، قبلہ نما. عشق کی حد ہے؟ نہیں، عشق کی کوئی حد نہیں ہے، عشق کی کوئی حد نہیں ہے. آپ بہت اچھے ہو، اصل بات یہ ہے کہ آپ اچھے ہو. پیار ہو دل میں تو لگتی ہے ساری دنیا پیاری. اگر آپ کے دل میں پیار ہے تو آپ کو لگے گا سب پیارے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کے دل میں گند ہے تو آپ سمجھیں گے کہ سارے گندے ہیں. It's all about you. It's all about you. جیسے آپ ہیں آپ سمجھیں گے دنیا بھی ویسی ہے. ایماندار آدمی بھولا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ چوتیا ہے، وہ بھولا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ سب ایماندار ہوں گے. اور چالاک آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب چالاک ہیں. تالا بھی لگا ہوگا نا، ایک اور تالا لگائے گا اس کے اوپر. یہ کیا کر رہے ہو یار؟ ابے تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. یہ بھی لگا نہیں، دو تین تالے لگائے گا. جیسے ندیم بھائی کوئی چیز خریدیں گے، لیپ ٹاپ لیا، اس کے اوپر لیمینیشن کرا لی، پلاسٹک. پھر خیال آیا کہ یہ تو صرف گند سے بچے گا، اگر کسی دن ماجبین نے نیچے پھینک دیا اسے تو کیا ہوگا؟ پھر موٹی والی چادر چڑھائی کہ اب یہ گر بھی جائے تو ٹوٹے گا نہیں. ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر مجھے خود ہی کبھی غصہ آ جائے اور میں پھینک دوں تو کم سے کم، کیونکہ بار بار پھینکنا پڑے گا نا ان کو، اس لیے وہ چڑھا کے رکھتے ہیں سب کچھ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پھینکنا ہے، غصے کا اظہار بھی کرنا ہے اور پھر پیسے بھی کم ہیں، لہذا اسی کو بار بار پھینکیں گے. چڑھا لو، کچھ ناراض تو نہیں ہوگا. بہادر علی، کیا ایمان اور عقائد دلیل کے محتاج؟ بنا دلیل کے ایمان یا عقائد نہیں ہے؟
کر سکتے. ایمان جو ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دلیل سے، دماغ سے نہیں. ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اللہ سے ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. اللہ جس کو مومن بناتا ہے تو اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے. کیوں شاہد؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. آمین. آپ لوگ خود ہی سویٹ ہیں، اس لیے سب کو سویٹ سمجھتے ہیں. انسان کے the beauty is in the eye of the cup holder. ہنس کیوں رہے ہو؟ کوئی غلط بات ہے کیا؟ بیوٹی از بیہولڈر. تو میں نے بھی تو بیہولڈر بولا ہے. میں نے کیا بولا ہے؟ Oh really? Oh my gosh. No, the beauty is in the eye of the beholder, not cup holder, idiot. ہدایت کس طرح آتی ہے؟ کوئی دعا بتا دیں. نہیں بھائی، ہدایت جو ہے وہ دعاؤں سے نہیں آتی. ہدایت آ سکتی ہے نہیں آ سکتی، اس کے لیے آپ کو مرشد تلاش کرنا پڑے گا. پھر مرشد کو جو ہے وہ کہیں کہ مجھے ذکر قلب دیں. پھر مرشد جو ہے ہدایت لینے کے لیے اللہ کے پاس جائے گا. اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہدایت دینا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجے گا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے جاری کر دیا جائے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے نام سے بیدار ہونا، یہ اللہ کی ہدایت ہے من جانب اللہ. اب اللہ نے چن لیا. جی ضرور حسین صاحب، ضرور. محمد بخش بلوچ، دبئی. کیا سب پیغمبر مسلمان تھے؟ نہیں تو ایک بھی نہیں تھا مسلمان. سب انبیاء تھے. انبیاء تھے، وہ انبیاء تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان بنانے آئے ہیں نا، خود تو نہیں تھے. خود تو خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں نا. اور آپ نے بھی زیادہ عرصہ مسلمان تھوڑی رہنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے مومن بننا ہے. وہ تو ایک چھوٹا سا ٹیمپرری پٹ سٹاپ ہے. کلمہ پڑھا مسلمان ہوگا، بس جب دل کو پڑھاؤ کلمہ تو مومن بن جاؤ. اس کے بعد اور آگے بڑھو. السکون حرام علی قلوب الاولیاء. ایک مقام پر جو ہے آپ اسٹیگننٹ نہیں ہو سکتے. تو اب مومن سے پھر آگے جائیں، موقن، پھر محسن، اللہ کے ولی بنے، دوست بنے، اللہ کے عاشق بنے، پھر فنا بقا. یہ سفر جاری رہے گا، چلتے جائیں. کسی ایک مقام پر رکنا حرام ہے. آپ کی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. مجھے خود اپنی باتیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اپنی حالت کا بھی اندازہ نہیں ہے مجھ کو.
میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں اپنی حالت کا بھی اندازہ نہیں ہے مجھ کو، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یقیناً سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ بتائیں آپ کو کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ الماس فاطمہ نے سوال کیا ہے نا، آپ بتائیے آپ کو کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر ہم کوشش کریں گے کہ شاید سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ مسلمان والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی اس میں کیا سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، انبیاء مسلمان نہیں تھے؟ ہاں نہیں تھے، انبیاء تو انبیاء ہیں نا بھائی، انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کا تعلق دین حنیف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، نبی کلمہ پڑھ کے کیا ہوگا؟ چلو آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، کیا نبی بن سکتے ہیں آپ؟ نہیں نا، تو یہ الگ الگ درجے ہیں، صحیح ہے نا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے مامور فرمایا ہے وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو مل گیا ہے، وہ پھر اللہ کا پیغام ہم کو دینے کے لیے آئے ہیں، اس پیغام کے ذریعے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، نہیں یار، وہ اللہ کے مقربین ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ مرسلین ہیں، ان کو مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان تو ہم کافروں کو ہونا تھا نا، وہ تو انبیاء ہیں، یہ بات کوئی اتنی مشکل تو نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایمان والے تھے، ایمان دینے، لوگوں کو ایمان سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایسی باتیں نہ کریں یار کہ ایمان والے تھے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ مومن ہیں، انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، محمد ہمراز تو یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے نا میرے بھائی، انبیاء کرام کو تھوڑی کہا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ایمان والوں سے مراد انبیاء کرام ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے تو کبھی مخاطب ہی نہیں ہوا۔ پھر اگر یا ایھا الذین آمنوا انبیاء کو خطاب ہے تو ہم کو کب ہوا؟ نمازیں تو پھر انبیاء پر فرض ہو گئی، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ مومنین پر فرض کی ہے نا اللہ نے نمازیں، تو ایمان والے سارے انبیاء ہیں، تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نمازیں؟ پھر کل سے چھٹی کرو بھائی، نہیں؟ تین سال ہو گئے ہیں ذکر نہیں چلا، اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی، یہ تو کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سہیل سید انڈیا سے، میرا سوال ہے
کہ کوئی غیر مسلم مسجد میں آتا ہے اور بڑی عقیدت و محبت سے ممبر کو بوسہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن مولوی صاحب کو یہ عمل سخت ناپسند ہے، کیونکہ مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ شریعت کے احکام سے روکتا ہے۔ اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے، اس لیے کسی غیر مسلم کو ڈائریکٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں مت آیا کرو۔ برائے مہربانی اس مسئلے کو حل کیجیے۔ حل ہو گیا یہ مسئلہ تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنی مسجد میں آ کے کہا میں اپنے حساب سے نماز پڑھ لو، اپنے حساب سے عبادت کر لو تم۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنی مسجد میں یہودیوں کو بھی آنے دیا، عیسائیوں کو بھی آنے دیا، اور کہا کہ تم یہاں آ کے ہماری مسجد میں اپنے دھرم اپنے دین کے مطابق عبادت کر لو، تو آنے کی اجازت ہے غیر مسلم کو۔ وہ یہودی مسلمان تھوڑی تھے، عیسائی مسلمان تھوڑی تھے، تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا۔ اور پھر جو وفود آتے تھے ادھر ادھر سے، یہاں تک کہ کافروں کے بھی وفود آتے تھے ملنے کے لیے، تو حضور مسجد میں ہی ملاقات کرتے تھے۔ وہ تو آستانہ تھا نا اس وقت، بعد میں مسجد کا درجہ ہو گیا۔ تو بالکل مسجد میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مولوی منع کر رہا ہے، تو بھئی یار مولوی کی بات چھوڑو۔ جب تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی مثال موجود ہے، اب تم پر لازم ہے کہ صرف رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں۔ جو کام رسول اللہ کی ذات سے ثابت ہو گیا، اب آپ اگر اس کو مولوی کو پوچھیں گے جا کے، تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، آپ تو رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو۔ جب اللہ کے رسول نے غیر مسلم کو بلایا مسجد میں، تو آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ بلائیں۔ اور پھر اگر آ کے کوئی ممبر کو چوم کے چلا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ اگر وہ آپ کے دین کو جھوٹا سمجھتا تو اتنی عقیدت کیوں کرتا؟ باہر سے تھوک کے چلا جاتا، اندر آ کر بوسہ نہیں دیتا ممبر کو۔ الماس فاطمہ، ہاں بھائی، خاص عمل یہ ذکر قلب ہے، یہ آپ حاصل کر لیں۔ اور یہ ذکر قلب جو ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، اس کا طریقہ جو ہے آپ سیکھ لیں۔ تو جب دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا، تو آپ درجہ مومن پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ جو واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہے، اس پہ کال کر کے آپ ذکر قلب جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ ذکر قلب، جی، ذکر قلب۔ جی اعجاز میرپور مارتھلو، جی ٹھیک ہے۔ واقعہ غدیر کیا ہے؟ نہیں، جو غدیر کا وہی واقعہ ہے نا، جب اللہ کے رسول نے مولا علی کی یعنی شان میں کچھ باتیں فرمائیں، کچھ حقائق بیان کیے، وہی ہے۔
قلندر کسے کہتے ہیں؟ ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بھائی، قلندر جو ہے وہ ایک قسم ہے ولیوں کی. جس کو باطن میں مشرب عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کا مشرب جو ہے اختیار جو کرتا ہے وہ قلندر ہوتا ہے. Any questions? ہوں ہوں اوکے. تعلیم کے لیے عمر کا ہونا ضروری ہے کیا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ. اگر 80 سال کی عمر میں آپ جوڈو کراٹے سیکھنے کی تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً یہ بڑی ڈپینڈ کرتا ہے نا بھائی کون سی تعلیم حاصل کر. آپ ذکر چلاتے بھائی، ہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ ذکر چلانا تو اللہ کا کام ہے. ذکر چلانا تو اللہ کا کام ہے نا. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو لطائف ہیں، جیسے لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، پہلے یہ بیدار ہو جائیں اور بیدار ہونے کے بعد جو ہے نور سے طاقتور ہو جائیں. پھر جب یہ نور سے طاقتور ہو جائیں تو مراقبے کے ذریعے ان کو ان کے عالم تک رسائی حاصل کرانا، یہ مقصد ہے. پھر یہ مراقبے میں لطیفہ قلب نکل کے عالم ملکوت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. تو یوں سمجھ لیں آپ کہ مراقبہ ایک روحانی جرنی ہے، سفر ہے، جس کے اندر آپ کی مختلف جو ارواح ہیں وہ اپنے اپنے عالمین تک سفر کرتی ہیں. سو مراقبہ is a spiritual journey. لطیفہ قلب کیا ہے؟
لطیفہ قلب جو ہے ایک فرشتے جیسی روح ہے جو انسان کے گوشت کے لوتھڑے دل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور خفتہ حالت میں ہے. جس کو مرشد کامل میسر آتا ہے تو وہ مرشد لطیفہ قلب کی جو روح ہے اس کو اپنی نظروں سے بیدار کر کے اس میں اسم ذات اللہ داخل کر دیتا ہے، جس کے بعد دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جاتی ہیں. یہ ذکر قلب ہے اور یہ لطیفہ قلب ہے. ہوا کچھ زیادہ آنے لگ گئی. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر مرشد کامل کیسے ملے گا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے. پھر جب آپ کی بہن کا بیٹا صحیح ہو جائے گا تو آپ کو مرشد بھی مل جائے گا. جب آپ کی بہن کا بیٹا صحیح ہو جائے گا نا تو پھر سوچنا کہ صحیح کیسے ہوا. پھر جب یہ سوچیں گے تو مرشد مل جائے گا. Abdul Asif, any more questions? Mm-hmm. Second? Ambition. Yeah. Is it good? It's good. It's sincerity. You just worship him for him. That's good. You must ask him something. Keep praising him. Keep worshiping him. دعا کرنا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ دعا سب کچھ دعا میں ہے، عبادت کا مغز دعا میں ہے، تو پھر عبادت کیوں کر رہے ہو؟ دعا ہی کرتے رہو بس. اگر مغز عبادت کا دعا میں ہے دعا کرو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یار. بس اللہ کی عبادت کرتے رہو. دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ دے دے گا. نہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہی نوز. آپ نے اپنے مرشد کریم کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ جب سے مرشد ملا ہے اس وقت سے اب تک ساتھ ہی وقت گزر رہا ہے، جب سے ملا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملو نہ تم تو ہم گھبرائیں، ملو نہ تم تو اور ملو تو آنکھ چرائیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
میری امی کے درجات کے لیے دعا فرمائیے، 9 ماہ ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے۔ یہ عمران نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو خصوصی کرم ان کی والدہ پر فرمائے۔ کیا میری قسمت میں ہے؟ دیکھو بھائی، ذکر قلب قسمت میں ہے یا نہیں ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں، چاند سورج ہے جیسے تصویر ہے، یہ دیکھ کر کے تم شہادت دے دو کہ ہے، پھر ذکر قلب کی حاجت نہیں ہے۔ غلام، you have any questions? امام what happened to him? He died. And his son, he was lost somewhere in a village called Samra in Iraq. But Ahl Tashayyu believe that Imam Hassan al-Askari's son, who was lost, is actually in hiding, in occultation. But he was a kid when he got lost. He was a kid. He wouldn't have said that he was Imam Mahdi. And it's been over 1,000 years now. امام مہدی تو آل رسول میں سے ہیں اور ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ ہاں بالکل، امام مہدی جو ہے ان کا ابھی ظہور ہوا نہیں ہے، ہوگا ظہور، یہ بات درست ہے۔ وہ پردہ غیب میں ہے، ہاں بالکل پردہ غیب میں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کسی کو نہ بنائیں برائے مہربانی، نہیں، ہم اللہ کی قسم کسی کو امام مہدی نہیں بنا رہے، نہ ہم بنا سکتے ہیں نہ آپ بنا سکتے ہیں۔ جو کسی کو امام مہدی بنائے لعنت ہے اس انسان پہ۔ اور کچھ پوچھو، وہ سوال کرتے ہوں گے نا تم سے۔ فضول بات ہے، لوگ جیسے اردو بولتے ہیں ان کے ذہن میں وہی ہے کہ عربی بولیں گے، عربی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی کیوں بولتے تھے؟ نہیں آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے تو وہاں کی زبان بولتے، صحیح ہے نا؟ یہ اسرائیل یعنی ایران کے اندر اہل بیت کیسے پہنچ گئے؟ فارسی کیوں بولنے لگے؟ نہیں بولتے کہ نہیں بولتے؟
یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پیدا ہوں گے یا عرب میں پیدا ہوں گے یا ان کی زبان عربی ہوگی. یہ کہیں نہیں لکھا. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی مستند حدیث نہیں ہے. حدیثوں میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے، اولاد سے ہوں گے. جو احادیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، فاطمی ہوں. لیکن یہ ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن بی بی فاطمہ کی نسل سے تو بہت سے لوگ آئے ہیں نا، یہ کوئی خصوصیت والی بات نہیں ہے. عربی زبان بولنا بھی کوئی ابو جہل بھی بولتا تھا، یہ تو اتنی کوئی نشانی نہیں ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں وہ تو وہ ہوں گی جو کسی اور میں نہ ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ ضرور کریں. جی میں انشاءاللہ ضرور کروں گا، بالکل. تو پھر آپ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی کیوں کہتے ہیں؟ جی چاہتا ہے ہمارا، تمہارا جی چاہ رہا ہے تم بھی بول دو. ہمارا جی چاہ رہا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. بھائی صاف صاف بات ہے نا بھائی، ہمارا جی چاہ رہا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنے مرشد کو اللہ بول دیا، آپ کو پریشانی نہیں ہوئی. ہم تو صرف امام مہدی بول رہے ہیں یار. نہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے مرشد کو اللہ بول دیا. اللہ بڑا ہے یا امام مہدی بڑا ہے؟ بولو نا، اللہ بڑا ہے نا، امام مہدی تو بڑا نہیں ہے نا، اللہ بڑا ہے. تو لوگوں کو یہ گوارا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مرشد کو اللہ بول دیا. ہم تو صرف امام مہدی بول رہے ہیں یار. آپ کا کوئی مرشد ہے، آپ بھی بول دو اس کو. ایمان سے ہم ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا. اور بھی کوئی پوچھے تھے وہ لوگ سوال؟ پوچھ لو بیٹا اگر ہے تو.
اللہ کا ذکر کرتے کرتے یا گوہر کیوں اسٹارٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ سرکار گوہر شاہی کا ایک باطنی وجود وہاں اوپر ہے، مقام جبریل پہ. تو جب اللہ آپ کا سرکار کے تک پہنچتا ہے تو سرکار کے ذریعے پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس بات کی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ گوہر نے تمہارے اللہ کو اللہ تک پہنچا دیا، تو پھر وہ یا گوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ یا گوہر نے اللہ کو اوپر پہنچا دیا. جو تمہارا ذکر تھا نا، اللہ اللہ، خود بخود جب وہ یا گوہر میں ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گوہر کے ذریعے اللہ تک پہنچ گیا. مہدی برہ گوہر شاہی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہاں کریں. پاکستان میں سرکار کی بک دین الہی اویلیبل نہیں، اس کا سلوشن ہونا چاہیے. جی ضرور، اس کا کچھ کریں گے. اس کا کچھ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن جو ہے وہ موجود ہے نا، تو پڑھی تو جا سکتی ہے. Oh, that will be great. Wow. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ
کو درد الفت کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت۔ اور انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل تم، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی،
اور یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ را 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو، واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں اداواں تو، جندوار دیواں لنگے جیڑیاں توراواں تو، جندوار دیواں لنگے جیڑیاں توراواں تو، ریس کرے کیڑا تیری ریس کرے کیڑا تیری، من موہنی چال دا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد،
اللہم صلی علی سیدنا محمد. حشر میں معلوم ہوگی، حشر میں معلوم ہوگی ان کی قدر و منزلت. حشر میں معلوم ہوگی ان کی قدر و منزلت. جب کہیں گے انبیاء، جب کہیں گے اولیاء، سب کا سہارا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آج کی گفتگو یہاں ختم ہو جائے گی، کل پھر بات ہوگی زندگی رہی تو.